بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماہ رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں۔ چند باتیں ہیں جن پر اگر آپ عمل کریں گے، جن کا اس ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا پورا مہینہ سکون سے اور بھرپور اجر و ثواب میں گزرے گا۔ تہجد کی عادت ڈالیں، کیونکہ تہجد جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، تب تہجد ہی ایک راہ ہوتی ہے جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ جب آپ سکون کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہوتے ہیں، تب آپ کا رب آپ کو آپ کی زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ اپنی مصروفیات میں کمی لائیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال مؤخر کر دیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی تلاوت یا نعت وغیرہ سن لیں۔ ڈراموں اور دیگر خرافات اور گانے سننے سے بچیں۔ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ جس قدر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ نظام الاوقات کی ترتیب بنا لیں۔ گھر کے تمام افراد اپنا اپنا نظام الاوقات بنا لیں۔ یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ قرآن شریف پڑھنے کا وقت، یہ ذکر کرنے کا وقت، یہ دعا مانگنے کا وقت، یہ تعلیم کا وقت، یہ دکان کا وقت۔ دکان کا وقت مرد حضرات کم سے کم رکھیں اور عورتیں بھی اپنا ٹائم بنائیں۔ یہ افطاری تیار کرنے کا وقت، یہ سحری تیار کرنے کا وقت، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، کتنا قرآن مجید اور کس ٹائم پڑھنا ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، اتنی دیر دعا مانگنی ہے۔ یہ تمام اوقات کی فہرست درج کر لیں تاکہ آپ اپنے کام اپنی ترتیب دیے ہوئے اوقات کے مطابق کر سکیں۔ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ خود بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالیں۔ ماہ رمضان سے پہلے اپنی ضرورت کی اشیاء خرید لیں۔ گزشتہ سال کے روزے اگر کوئی رہتے ہیں تو ان کی قضا کر لیں۔ نیند کے اوقات میں کمی لائیں اور قیلولہ کا اہتمام کریں۔ رمضان کے لیے ذہن سازی کر لیں۔ اس کے لیے بہترین ٹاپک اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔ جو لوگ سگریٹ کے عادی ہیں وہ سگریٹ سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ رمضان میں ہر قسم کی پریشانی سے بچ سکیں۔ روزوں کے مسائل زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ دعاؤں کی کثرت کریں۔ اخلاق کی درستگی اختیار کریں۔ آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت محدود اور خاص کر دیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی اور بشاشت کے ساتھ ملنا ہے، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے، مسکرا کر بات کر لینا اور ہمدردی کے الفاظ کہہ دینا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ صرف مذکورہ چیزوں ہی کو شامل نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سے شعبے ہیں۔ شیریں و میٹھی بول، عفو و درگزر، رفق و نرمی، شفقت و مہربانی، انس و محبت، اکرام و اعزاز، حلم و بردباری، حیا و شرم، وسعت ظرفی و سخاوت، صلہ رحمی و حاجت روائی، تعاون و امداد، صبر و شکر، متانت و سنجیدگی، عدل و انصاف، امانت و دیانت، ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب، بیوی بچے، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی، مسلمان اور غیر مسلم، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک و حسن معاملہ وغیرہ، یہ تمام حسن اخلاق کے شعبے ہیں جن کی شریعت مطہرہ میں تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صفت سے متصف کہلانے کا مستحق ہوگا۔ نیت کی درستگی کر لیں۔
ہر نیک عمل کے پیچھے حسن نیت اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ نیت اور عمل میں ایک خاص تعلق ہے، اور کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا۔ نیت خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہ کر سکے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر اس عمل کے کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، یہ نیکی کا کم سے کم اجر ہے۔ ایک نیکی پر اجر کہاں تک بڑھتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل میں روزے کے علاوہ نیکی کو 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ مسلم صحیح کی حدیث۔ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ کسی شخص کی نیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ جیسی ہے، کسی کی لالٹین جیسی، کسی کی چراغ جیسی، کسی کی بلب جیسی، کسی کی ٹیوب لائٹ جیسی، کسی کی چاند جیسی، اور کسی کی نیت سورج جیسی ہے۔ الغرض جتنی روشنی اور نور کسی کی نیت میں ہے اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، نیت کے اندر موجود خالصیت اور لاہیت اس نیت کے نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ جوں جوں نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے توں عمل کا درجہ اور اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عمل میں دکھاوا پایا جائے تو وہ محض ایک عمل بن جاتا ہے، اس کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ اس لیے مقدار زیادہ ظاہر کر کے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اگر خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے عمل کی مقدار کم ہی کیوں نہ ہو، وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کریں، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بسائیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کی کثرت کریں، اور دوسروں کو بھی ان امور کی دعوت دیں۔